أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے جھٹلایا، تکذیب کی، انکار کیا، بطغواها، اپنی سرکشی اور اپنی شرارت کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاها، جب اس قوم میں سے جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ، اور اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے سمود کے لوگوں سے کہا ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ اللہ کی اونٹنی سے بچو، وسقیاها، اور اس کے پانی پینے کی باری سے بھی بچو. آگے بات آ جائے گی اس کا کیا مطلب. فکذبوہ، لیکن ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فعقروها، اور جو اللہ کی اونٹنی تھی اس کی کونچے اور اس کے پیر کاٹ ڈالے. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم، پھر اللہ تعالیٰ ان کا رب ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو گیا. فسواها، ان کو بالکل برابر کر دیا. ولا يخاف عقباها، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے انجام کا کوئی ڈر نہیں تھا، یعنی اللہ سے کوئی بدلہ لے اس کا کوئی ڈر. میں اور آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، غلط معاملہ، تو ہمیں ڈر رہتا ہے کہ اس کے سگے والے، اس کے رشتہ دار آ کے بدلہ لیں گے، لیکن اللہ کو کسی کا ڈر نہیں. یہ سورہ شمس گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہا کہ اللہ نے انسان کے دل اور نفس میں، طبیعت میں اچھائیاں بھی رکھی ہے، برائیاں بھی رکھی ہے، اور اچھائی کا راستہ بھی اللہ نے قرآن اور کتاب اور نبیوں کے ذریعے بتا دیا، برائیوں کا راستہ بھی بتا دیا. رحمان کا نظام کیا ہے وہ بھی بتا دیا، شیطان کا نظام کیا ہے وہ بھی بتا دیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو اپنے دل کو صحیح بنا لے وہ کامیاب ہے، اور جو اپنے دل کو صحیح نہ بناوے، خراب کرے، وہ ناکام ہے. یہاں تک بات ہوئی تھی. اب جنہوں نے اپنے دل کو صحیح نہیں بنایا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کی طرف 2-4 آیتوں میں اشارہ کیا ہے. لیکن ہم اس آیت کو تھوڑا، اس واقعے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو علماء نے فرمایا کہ اس کے کچھ مضمون ہیں.
کہ کچھ باتیں عقیدے کی ہے، کچھ باتیں عبادت کی ہے، کچھ باتیں معاملات کی ہے، کچھ باتیں واقعات کی ہے۔ قرآن میں واقعات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ قوموں کے واقعات ہے، افراد کے واقعات ہے، اچھوں کے واقعات ہے، بروں کے واقعات ہے، ایمان بچانے والے نوجوانوں کے واقعات ہے، عورتوں کے واقعات ہے، تو بہت قسم کے واقعات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کو سامنے رکھے اور پورے اتہاس کو، دنیا کی تاریخ کا جو اتہاس محفوظ ہے اس کو دیکھے تو ہم اتہاس کو قرآن کی تفسیر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے وہی اصول چل رہا ہے، کہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، بروں کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک آدمی ہو، پورا سماج ہو، پورا ملک ہو یا پوری قوم ہو۔ اگر وہ اچھائیوں کی طرف جاتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، برائیوں کی طرف جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں، اور قرآن میں ایک آیت ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہ پہلے جو قومیں گزری ہے اس میں بھی اللہ کا طریقہ یہی تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو طے کر رکھا ہے اس کو ہو کر رہنا ہے، تو اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ نے کسی جگہ ظالم بادشاہ فرعون کا واقعہ بیان کیا، کسی جگہ اس کے شریر اور بدمعاش وزیر حامان کا بیان کیا، کسی جگہ متکبر اور بخیل کنجوس قارون کا قصہ بیان کیا، اور کسی جگہ ظالم قوم عاد کا بیان کیا۔ ایسے ہی یہ جو قوم سمود ہے یہ انجینئرنگ میں ماہر تھی، پہاڑوں کے اندر کام کرتی تھی، تو ان کا یہاں قصہ بیان کیا ہے۔ یہ جو قوم تھی سمود اور ان کے نبی تھے صالح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 8 مرتبہ آیا ہے، اور سمود کا تذکرہ 9 مرتبہ آیا ہے۔ یہ سمود قوم کہاں تھی؟ تو مکہ مدینہ سے شام کی طرف، مدائن کی طرف جاوے تو یہ راستے میں پڑتا ہے، دومت الجندل آدمی وہی مدائن صالح جو لوگ ادھر گئے ہیں، اردن شمال کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تبوک میں گئے تھے اس راستے میں پڑتا ہے۔ مکہ مدینہ سے 600-700 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایریا ہے، اور شام جاتے وقت آج بھی کھنڈرات اس کے مل جاتے ہیں۔ اور اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس کے بعد کا نہیں۔ اور اس قوم کا جو مذہب تھا، یعنی کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ بت پرست، مورتی پوجا ان کا بھی کام تھا، بت پرستی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام وہاں بھیجے گئے اس قوم میں دعوت کے لیے، کام کرنے کے لیے، اللہ کا صحیح راستہ سمجھانے کے لیے، دوزخ کے راستے سے بچانے کے لیے۔ تو صالح علیہ السلام بہت اچھے گھر کے آدمی تھے، اور جب چھوٹے تھے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے بہت امید تھی کہ تم تو ہمارے سماج میں ایک بڑے آدمی بنو گے اور سماج کو آگے لے جاؤ گے، قوم کو آگے بڑھاؤ گے، ہماری تو بہت ساری امیدیں تم سے وابستہ تھی۔ اب صالح علیہ السلام کو جب نبی بنایا، اور نبی نے تو نبی تو کیا کام کرتے ہوئے، اللہ جو کہتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے، اور اللہ نے سب نبیوں کو سب سے پہلے جو بات سمجھائی وہ سمجھائی کہ وہ رسول ہے اور اللہ ایک ہے، یہی بات سمجھائی۔ تو جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہی ہے، میں اس کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے بات پہنچانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کہ ہمارے سماج میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور لے دے کے وہی انہی پر اترتی ہے۔ تو تانے تو نبیوں نے سنے ہیں، بہت بڑا، آپ نے نہیں کہتے بہت بڑا آ گیا،
کوئی دین کا کام کرے، ہم اچھا کام کرے تو ہم کو کوئی ہار پہنانے آئے گا، یہ سوچنے کا نہیں۔ کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ سورہ شعراء میں فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو ایک پیغام لے کر آیا ہوں، وہ سمجھا رہا ہوں بس۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھیجنا تھا اللہ کو وہی تو تم ہی پر، اور جو صالح علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے مانا تھا تو یہ لوگ صالح علیہ السلام کو تو ایسا کہتے تھے، ان کو بھی جا کے ایسا کہتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّ، یعنی جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے، تو ان کو جا کے کہتے تھے تم کو سچ مچ میں پکا یقین ہے کہ صالح ایک نبی ہے اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ شک میں ڈالتے تھے۔ جیسے آج دیکھو قرآن میں جو ہے وہ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ غریب علاقوں میں آپ چلے جاوے، پڑھے لکھے علاقوں میں چلے جاوے تو بہت ساری مشنریاں، کہیں عیسائی آ کر، کہیں بدھسٹ آ کر، کہیں مورتی پوجا والے آ کر، کہیں کوئی فرقے والے آ کر سمجھاتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو صالح علیہ السلام کی محنت، نبیوں کی محنت پر افراد تو کم تیار ہوتے لیکن پاورفل تیار ہوتے ہیں۔ کیسے تیار ہوتے؟ یہ نبیوں کے طریقوں میں رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، صالح علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ جو کچھ اوپر سے آیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے، دکھے نہ دکھے کچھ بھی ہم مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا انا بالذی آمنتم به کافر، ہم تو نہیں مانتے، جس چیز پر تم لوگ ایمان لا رہے ہو ہم تو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے، جنہوں نے نہیں مانا، انہوں نے لوگوں کو شک شبہ میں ڈالنے کی کوشش کی، گھر واپسی کی محنت کی، سب کیا، لیکن بہرحال صالح علیہ السلام اپنی محنت میں لگے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں چونکہ انجینئرنگ تھی، عمارت اچھی بناتے تھے، پہاڑ کو کھود کھود کے اچھے سے اچھی بناتے تھے۔ آج بھی جو کھنڈرات ہے آپ کو یعنی سوشل میڈیا پر بھی، نیٹ پر بھی ان کے کھنڈرات مل جائیں گے اگر سرچ کریں گے تو آپ کی ان کی جو نقاشی، نقش و نگار ملے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت اتنے آلات نہیں تھے، مشینری نہیں تھی، لیکن اتنی زبردست پہاڑوں میں انہوں نے ایسا ایسا کام کیا، ایسی مضبوط قوم تھی۔ تو اللہ نے ان کو روپیہ پیسہ بھی بہت دے رکھا تھا۔ تو ان کو جب صالح علیہ السلام سمجھانے جاتے تھے تو وہ ایسا کہتے تھے کہ اگر ہم غلط طریقے پر ہیں، دیکھو یہ بہت اہم نکتہ ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم غلط طریقے پر ہیں اور ہم صالح علیہ السلام کو نہیں مان رہے تو پھر اللہ ہم کو مال کیوں دے رہے ہیں، ہم بیمار کیوں نہیں ہو رہے، ہماری زندگی تو بہت اچھے سے گزر رہی ہے۔ تو وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ پیسوں کا ہونا، مال کا ہونا، راحت اور آرام کا ہونا یہ اللہ کے وہاں مقبول ہونے کی نشانی ہے، ایسا سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ پکڑ لیتا، مال چھین لیتا، اولاد چھین لیتا، تو اس دھوکے میں رہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ دھوکہ اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی کیا کچھ نشہ ایسا ہوتا ہے نا جو ٹائم اوور ہونے کے بعد اترتا ہے، وقت ہاتھ سے چلے جانے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت پچھتانے کا کوئی مطلب ہوتا بولو نا نہیں ہے۔ تو ان کو بھی ایسا ہی ہوا۔ اب انہوں نے کچھ مشورہ کر کے کہا کہ یہ بہت ستا رہا ہے، یعنی کیا کہہ رہے تھے نبی کو، بار بار ستا رہا ہے، اپنے ان کے پاس ایسی ڈیمانڈ رکھے کہ وہ عاجز ہو جائے۔ تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو ہم ماننے کو تیار ہیں، ہمیں معجزہ دیکھا۔ نبی کی نبوت کے لیے معجزہ ضروری نہیں ہے، ایک بات، پہلی بات، لیکن اگر قوم مطالبہ کر رہی ہے اور نبی اللہ سے دعا کرے اور اللہ بتاوے تو پھر انکار کرنا، پھر چھٹکارا نہیں مل سکتا، پھر وہ دلیل تو بن جاتی ہے معجزہ، اب چھٹکارا نہیں، چونکہ اب تک تو کیا اللہ کو دیکھا نہیں، کوئی معجزہ نہیں دیکھا تو تھوڑی چھوٹ چھٹ رہتی ہے، لیکن جیسے معجزہ کا مطالبہ کیا، معجزہ آ گیا، اب اس کے بعد انکار کرتے ہیں تو پھر چھٹکارا نہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ جو سامنے پہاڑ ہے وہاں وہ چٹان ہے، وہاں سے اونٹنی نکالو، اور اونٹنی بھی کیسی 10 مہینے کی گھبن، یعنی وہ اونٹنی وہاں سے نکلے اور نکلتے ہی اس کو بچہ ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا مانو گے؟ دیکھو نہیں مانو گے تو پکڑ سخت ہو جائے گی، تھکے نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے اونٹنی جیسی کہی ایسی نکالی۔ تو جو سردار تھا ایک بڑا آدمی، اس نے تو ایمان قبول کیا، دوسرے اس کے نیچے کے لوگ تھے انہوں نے بھی چاہا، لیکن کچھ مہنت آ گئے۔ کون آ گئے؟ سمجھ گئے؟ مندر کو جو سنبھالتے مہنت وغیرہ، انہوں نے کہا کہ تو سب جادو بادو ہے، نظر بندی ہے، کچھ ہے نہیں، تو ان کو ورگلا دیا، ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مانتے نہیں ہیں، بہرحال اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کیوں کہی کہ اللہ نے، جیسے عام طور پہ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک بکری ہوتی ہے، ایک بکرا ہوتا ہے، اس کے ملنے کے بعد پھر بچہ ہوتا ہے، بھینس، پاڑا، گائے، بڑد، اس طرح ملنے کے بعد، لیکن اللہ نے اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں رکھا تھا، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی کہ اللہ نے اس کو بنانے میں کوئی سبب اختیار نہیں کیا ہے۔ دیکھو اللہ کی سنت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک کام اللہ سنت سے کرتا ہے، قدرت سے کرتا ہے۔ سنت کا مطلب یہ کہ بھئی کمائے گا تو کھائے گا، شادی کرے گا تو اولاد ہوگی، دوا کرے گا تو اچھا ہوگا، ایک طریقہ ہے، سسٹم ہے، دعا کے ساتھ اسباب کے دو۔ دوسرا اللہ قدرت، یعنی اس میں بھی اسباب ہوتے ہیں یا قدرت ہوتی ہے، ہمیں وہ نظر آتا نہیں، ہمیں تو خیر نتیجہ دکھتا ہے، جیسے یہ اونٹنی پتھر سے نکلی، کیسے نکلی اللہ جانے۔ تو دونوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ قدرت، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اللہ کی اپنی سنت ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کبھی اونٹنی آ گئی ہے تمہارے کہنے کے مطابق، اب اس کی یہ پانی ہے، وہاں ایک دن اس کی باری رہے گی، دوسرے دن دوسروں کی باری رہے گی، چونکہ شروع میں تو کیا یہی سب پانی پی جاتی تھی، تو پھر باری طے کر دی، کبھی ایک دن اس کی، دوسرے دن دوسرے اونٹنی جائے گی، پھر اس کا دودھ وغیرہ بھی کون پیتی تھی، یہ سلسلہ چلا۔ لیکن پھر کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، نہیں لوگ امن سے رہے، اچھا لگتا نہیں، کچھ لوگوں کو ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سرسریہ ہونا چاہیے، تو سرسریہ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہر سماج میں ہوتے ہیں، اور ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ان کو کسی کا آرام سے رہنا اچھا لگتا نہیں۔ تو انہوں نے سوچے چھوڑے، ایک عورت گئی قدار بن سالف کے پاس کہ دیکھ بھائی ہمارا پلان یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اگر تو اپنی لڑکی لے کر گئی کہ اگر تو مار ڈالے اس کو تو یہ لڑکی تیری، خوبصورت لڑکی، جیسے آج بھی بہت سارے نوجوانوں کو لالچ دے کر پھرایا جاتا ہے، تو اس کو بھی، حالانکہ صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا جو معجزہ ظاہر ہوا تو سب کے دماغ میں آ گیا تھا کہ نبی سچے ہیں، ماننا نہیں ماننا دوسری بات ہے، لیکن چھیڑ خانی نہیں کرنی ہے، لیکن لالچ بھی ایک عجیب نشہ ہے، تو لڑکی کا نشہ بتا دیا اس کو، تو وہ تیار ہو گیا، اس کو پلان بنا کے چھوٹ گیا، اور اٹھنی آ رہی تھی اس کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا، کہا کہ دیکھو میں نے پہلے سے کہا تھا ناقۃ اللہ وسقیاھا، اونٹنی سے بھی بچی اور اس کی باری میں بھی چھیڑ خانی مت کریے، لیکن اب تم نے کر دیا ایسا تو 3 دن میں تمہارا کام پورا۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے دن ان کے چہرے وغیرہ پیلے ہو گئے، دوسرے دن لال ہو گئے، تیسرے دن سرخ وہ کالے ہو گئے، اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ ان کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 الفاظ استعمال کیے، صاعقہ، بجلی جیسی چیز، بجلی کا خالی آواز آتی ہے تو لوگ کان بند کر کے اندر چلے جاتے ہیں، چلے، اور جہاں بجلی گرے وہاں کیا حالت ہوگی، اور عذاب خالی بجلی آ کے یوں چلی نہیں جائے، مسلسل جیسے پھٹاکے کیسے پھوٹتے ایسے مسلسل بجلی آئی اس طرح۔ اور بعض جگہ لفظ آیا قرآن میں اس کے لیے رجفہ، زلزلہ، یعنی اوپر سے تو چیخ آئی لیکن دل میں زلزلہ پیدا ہوا، اور بعض نے کہا زمین میں زلزلہ آیا، اور ایک جگہ صیحہ، چیخ، اور ایک جگہ طاغیہ، بالکل سرکش عذاب آیا، اور اللہ نے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو مار ڈالا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور سب کام برابر کر دیا۔ اللہ اللہ ہے،
اب ہم لوگ ابھی دعا کریں اور کہیں ہم کو جو ستاتے ہیں ان کا سب ایسا ہو جاوے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا معلوم ہے؟ اس لیے کہ نبی نے اپنا کام پورا کیا، اس کے بعد دعا کی۔ ابھی ہم نے اپنا کام پورا بولو، اللہ تو وہ نہیں بدلا، اور اس کا طریقہ، سنت، قدرت وہ بھی بدلا۔ مولانا سجاد صاحب بہت اچھا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب، یعنی ہم سب مطلب سب مسلمان، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم فجر میں آوے، فجر میں دعا کریں کہ اللہ چائنا کو ختم کر دے۔ اللہ نے ہماری دعا سن لی، چائنا ختم ہو گیا۔ پھر ظہر میں آ کے دعا کہ اللہ امریکہ کو ختم کر دے، ظہر میں امریکہ ختم ہو گیا۔ عصر میں آ کے دعا کہ روس ختم ہو جائے، روس ختم ہو گیا۔ مغرب میں اور 2-4 بچے، عشاء میں 2-4، اور پھر سب مر گئے، تو فجر میں آ کے ہم حکومت کریں۔ تو ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی سنت اپنی ترتیب سے چلتی ہے، اللہ کی قدرت اپنی ترتیب سے چلتی ہے، تو ہمیں جو کام سپرد کیا گیا وہ کریں۔ ولا یخاف عقبیٰ، اللہ نے کہا کہ ان کو عذاب دینے کے بعد اللہ کو کوئی ڈر نہیں، کسی کا ڈر نہیں، اس لیے اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے مقابل بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے، اور پھر یہ قصہ تو ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک گئے تھے تو وہاں سے گزرے تھے، بعض جگہ لکھا ہے کہ کچھ صحابہ آگے تھے، تو انہوں نے کیا ہے کہ وہیں پر پڑاؤ کیا کہ بھئی جگہ اچھی لگ رہی ہے، پڑاؤ کیا اور دیگچہ چڑھائے، تو دیگچہ بھی الٹوا دی اور کہا یہاں سے نکلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا ڈال کے روتے روتے نکل گئے کہ جب کسی قوم پر عذاب آیا ہو تو وہاں سے کیسے نکلنا چاہیے؟ ڈرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ اور آج کیا نظام بنا؟ بھئی کچھ بوچھ میں 2002 میں زلزلہ آیا، تو ہم کیوں جائیں گے وہاں پہ؟ بولا پکنک کے لیے، سیر کے لیے، تفریح کے لیے۔ قوم لوط پر جہاں عذاب آیا تھا، آج وہ پکنک جگہ بنا دی، پوری پکنک کی جگہ بنا دی۔ تو یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، اسلامی سوچ ایسی نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے ہمیں ڈرنا چاہیے، ایک نبی ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ عذاب ہم پر نہ آ جائے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ قوم سمود مالداری عیاشی میں پھنس کر حق کو نہیں مانا، تو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس حق ہے، تو ہم حق پر چلے، حق کو پہنچاوے، اور حق پر مرنے کی دعا کریں، اور دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن پر کامل یقین نصیب فرماوے، اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ دیکھو قرآن کوئی قصے کی کتابیں نہیں، عبرت کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک۔